الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتین ويشیر بإصبعیہ فیمدہما صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ محترم سامعین، قیامت بہت ہی قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند ایک نشانیاں بیان فرمائی تھی کہ جب یہ ہونے لگ جائے تو یقیناً قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ وہ چھوٹی علامات بتائی آپ نے اور چند ایک بڑی علامات بھی بتائی۔ آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی جو علامات تھی قیامت کی، ان کو آج رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سی علامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اتنے قریب بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ نے ان دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، میں آ چکا ہوں، اب قیامت کا آنا باقی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ عہد رسالت میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 2، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند جو ہے وہ پھٹ گیا۔ اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو یہ بھی اس وقت ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب میں اس کا بیان موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر فتنوں کا ظہور شدت کے ساتھ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر فتنوں کی شدت ہوگی کہ اندھیری رات کی مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اسی طرح شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دنیا کے سامان کی خاطر اپنا دین، اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر دنیا کے مال و متاع کے لیے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اپنا دین بیچیں گے، اپنی زبان بیچیں گے، زبان کر کے مکر جائیں گے، وعدہ کر کے اس کو نبھائیں گے نہیں، یا پھر دین اور شریعت کسی کام سے روکتی ہے تو دنیاوی فائدے کے وہ چیز خلاف ہے، تو یقیناً وہ شریعت کی بات کو نہیں مانے گا، اپنے دنیاوی فائدے کو آگے رکھے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ دنیا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے گیا گزرا ہوگا۔ پہلا زمانہ بہتر تھا، بعد میں جو زمانے آتے جائیں گے یکے بعد دیگرے، وہ پہلوں سے زیادہ سخت ہوں گے، حیران کن، پریشان کن جو ہیں وہ حالات ہوں گے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر فرمایا قیامت کے قریب یہ عالم ہوگا کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی قبر کے قریب سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، یعنی یہ قبر جو ہے وہ میری ہوتی۔ تو آج یہ عالم یقیناً موجود ہے، حالات ایسے ہی ہیں کہ جتنے حالات آئے دگرگو ہیں، گمبھیر ہیں، خطرناک قسم کے حالات ہیں، مہنگائی ہے، اسی طرح بد امنی ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، ہر وقت ہر انسان ٹینشن کے اندر رہتا ہے۔ تو وہ جو فوت ہونے والے فوت شدگان ہیں، ان کی قبروں پر جا کر کے یقیناً انسان سوچتا ہے کہ پہلے لوگ بڑے اچھے تھے، وہ بڑی اچھی زندگیاں بسر کر کے جا چکے ہیں، اب حالات اتنے خطرناک ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے کو
جو ہیں وہ موقع تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے لوگ کہیں گے کہ ہائے کاش یہ میری قبر ہوتی۔ چھٹے نمبر پر فرمایا قیامت سے پہلے جھوٹے نبیوں اور دجالوں کا ظہور ہوگا۔ ہر ایک جھوٹا ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ قیامت کے قریب نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ عام ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعوی نبوت کر گزریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ نے ایک مثال فرمائی تھی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایک محل کی مانند ہے کہ بڑا خوبصورت ترین محل جو ہے تعمیر کیا جاتا ہے، دیکھنے والے آ کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ جو ہے اس محل کی وہ ابھی لگانی باقی ہے، اگر یہ لگ جائے تو محل کو 4 چاند لگ جائیں، اس کی خوبصورتی میں۔ تو فرمایا کہ میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اس محل کی، پہلے جو نئی لگی تھی میں آ کر کے لگ گیا ہوں، ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ میرے سر سجا دیا گیا ہے، تو اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ وہ جو انبیاء کی محل کی مثل آپ نے تمثیل بیان کی ہے، میں ہی وہ اینٹ ہوں۔ تو یقیناً جو بھی دعوی نبوت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس بات کو ملحوظ رکھیے کہ قیامت کے قریب یہ بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ 7ویں نمبر پر فرمایا علم مٹ جائے گا اور ہر طرف جہالت چھا جائے گی۔ عالم جو ہیں وہ ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، علم والے جو ہے مفقود ہو جائیں گے، بڑے ہی مشکل ملیں گے، جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ آج یہ حالات ہیں، آپ ممبروں کے اوپر دیکھ لیجئے، عام جگہوں کے اوپر تو جہالت ہے ہی ہے، لیکن مساجد کے جو ممبر ہیں، جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہوتے ہیں، ان کے حالات بھی یہ ہیں کہ 100 میں سے 90 یا 80 لوگ ایسے ہی ہیں جو ممبر پر چڑھتے ہیں جن کو دین کا علم ہی نہیں ہوتا، جاہل ہوتے ہیں، جہالت سے لگاؤ رکھنے والے اور علم سے دوری اختیار کرنے والے ہیں۔ تو علم مٹ جائے گا اور ہر طرف جہالت چھا جائے گی۔ جاہل جو ہیں وہ لوگوں کو مسائل بتائیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ جو جواب اپنی جہالت سے دیں گے لوگ اس کے اوپر اش کر اٹھیں گے۔ تو یہ بھی زمانہ آج سرعام گزر رہا ہے۔ 8ویں نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں سے زبردستی علم نہیں کھینچے گا، بلکہ علماء کو کھینچنے کے ساتھ علم بھی کھینچ لیا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے ہی جواب دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یعنی کہ جس بندے کے پاس خود علم نہیں ہے، اس سے کوئی سوال کیا جائے گا تو وہ جو جواب دے گا علم کی بنیاد پر دے تو نہیں رہا وہ جواب، تو جہالت کی بنیاد پر وہ اگلے کو گمراہ کرے گا، جہالت عام کرے گا، جہالت پھیلائے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک انجینئر ہے، اس سے آپ آ کر کے کوئی ڈاکٹری نسخہ پوچھ لیتے ہیں تو وہ اپنی انجینئرنگ کو استعمال کرتے ہوئے کیا بتائے گا؟ اگر اس کے اوپر کوئی انسان عمل کر لے گا تو یقیناً خسارہ ہے۔ اسی طرح ہی ایک عالم سے سوال نہیں کیا جائے گا، جاہل سے کیا جائے گا تو وہ جہالت پھیلائے گا، جاہلانہ انداز میں اپنا جواب دے گا، کوئی اس کے اوپر عمل کر لے گا تو یقیناً وہ اپنی عاقبت خراب کر بیٹھے گا۔ 9ویں نمبر پر فرمایا ہر طرف مال و دولت کی فراوانی ہوگی، مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی زمانہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ عزیز دوستو، مال کی فراوانی بہت زیادہ آج بھی ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح 10ویں نمبر پر فرمایا قلم کا ظہور ہوگا، یعنی لکھنے والوں کی بہتات ہوگی اور کتابوں کی نشر و اشاعت کثرت سے ہوگی۔ تو آج یہ بھی وقت جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے، کتابوں کا زمانہ اب تو کچھ یہ بھی کم ہونے لگا ہے،
یعنی کہ یہ زمانہ بھی جو آپ کی پیشن گوئی تھی گزر رہا ہے اور گزر گیا ہے کہ کتاب لکھنے والے لکھاری بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ 11ویں نمبر پر فرمایا عمل ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ اسلام کی بندر اور خنزیر تک بنا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ گانے بجانے والے گانے بجا رہے ہوں گے، شرابیں پی کر کے موسیقی جو ہے وہ عروج پر ہوگی، باجے بج رہے ہوں گے، سرنگیاں بج رہی ہوں گی۔ تو عزیز دوستو، بزرگوں، محترم سامعین و ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات میں ان لوگوں کو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا، زمین شک کر دی جائے گی، پھٹ جائے گی، اور یہ لوگ جو ہیں زمین کے اندر جو ہیں وہ گر جائیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ 14واں نمبر فرمایا فحاشی عریانی عام ہو جائے گی۔ فحاشی اور عریانی ننگا پن جو ہے وہ عام ہو جائے گا، ہر کوئی اس سے متاثر نظر آئے گا، فحاشی اور عریانی کا دل دادا نظر آئے گا۔ تو یہ بھی آج آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر جو ہے وہ فحاشی اور عریانی بڑھ چکی ہے۔ 15واں نمبر فرمایا فحاشی کا عروج پر ہوگی، عورتیں عریا لباس پہن کر باہر نکلیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ ایسی عورتیں نہ تو جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ جنت کی خوشبو محسوس کر سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے محسوس کی جا سکے گی۔ 100 سال اور ایک میں 500 سال حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو انسان محسوس کر لے گا، جنتی جو ہے۔ لیکن یہ عورتیں کہ جو لاکھوں کا لباس پہننے کے باوجود جو ہیں وہ ننگی اور عریا نظر آتی ہیں، محسوس نہیں ہوتا۔ لباس تو جسم کو ڈھانپنے کا نام ہے، لیکن ایسے لباس کہ قیمت جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، کئی لاکھ کا لباس ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے جسم کو ڈھانپنا وہ مفقود ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو فرمایا ایسی عورتیں، ایک طرف تو وہ عورتیں ہیں جو بڑی ہی خوش قسمت ہیں، لباس جو ہے وہ 100 کے اندر ہے، عدد کے اندر ہے، 500 کا ہے، 1000 کا ہے، لیکن جسم ڈھانپا ہوا ہے، جسم جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ خوش قسمت عورتیں ہیں۔ اور دوسری طرف وہ عورتیں ہیں کہ جو شریعت کو پامال کرنے والی ہیں اور ننگی اور عریا ہیں لباس لاکھوں کا پہن کے بھی، تو فرمایا ایسی عورتیں جنت کے اندر جانا دور ہے، خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکیں گی۔ 16ویں نمبر پر فرمایا زناکاری بہت ہی بڑھ جائے گی، زنا کے اڈے کھل جائیں گے، پرمٹ لیے جائیں گے۔ آج یہ حالات ہیں کہ زنا کے جو ہیں وہ اڈے ہیں، اور باقاعدہ وہ لائسنس ان کو دیے جاتے ہیں، وہ لیتے ہیں، وہاں پر نوجوان لڑکیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں اور محترم سامعین و ناظرین، یہ بہت گنونا کھیل ہے جو اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے۔ ایک زنا جو ہے وہ زمین کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ اتنا برا اور گندا عمل ہے، گندا فعل ہے زنا کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی عام ہو جائے گا۔ تو جب یہ عام ہو جائے گا تو اس کے فوری بعد قیامت آ جائے گی۔ فرمایا 17واں نمبر امانت ضائع کر دی جائے گی۔ امانت ضائع کرنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔